خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے آپ سب ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیجیے، پڑھیے آواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو مسجود ملک تو قبلہ ارباب ایمان ہے، تو
مسجود ملک تو قبلہ ارباب ایمان ہے، تو مسجود ملک تو قبلہ ارباب ایمان ہے، تو مسجود ملک تو قبلہ ارباب ایمان ہے، تو مسجود ملک تو قبلہ ارباب ایمان ہے، تیری خاک کف پا غیرت ملک سلیمان ہے، آقا تیری خاک کف پا غیرت ملک سلیمان ہے، آقا تیری خاک کف پا غیرت ملک سلیمان ہے، تو مسجود ملک تو قبلہ ارباب ایمان ہے، امام المرسلین تو خاتم شان نبوت تو، امام المرسلین تو خاتم شان نبوت تو، لوائے حمد تیرے دست، لوائے حمد تیرے دست نازک میں درخشاں ہے، لوائے حمد تیرے دست نازک میں درخشاں ہے، عروج ایسا کہ خود جبریل بھی پرواز سے عاجز، عروج ایسا کہ خود جبریل بھی پرواز سے عاجز، نزول ایسا کہ ہر ذرے، نزول ایسا کہ ہر ذرے میں تو ہی تو نمایاں ہے، آقا نزول ایسا کہ ہر ذرے میں تو ہی تو نمایاں ہے، تو مسجود ملک تو قبلہ ارباب ایمان ہے، تجھے دیکھیں تو برزخ ہے میانے واجب و امکان، تجھے دیکھیں تو برزخ ہے میانے واجب و امکان، وہ آئینہ ہے تو جس میں، وہ آئینہ ہے تو جس میں کمال حسن یزداں ہے، آقا وہ آئینہ ہے تو جس میں کمال حسن یزداں ہے، تو مسجود
ملک تو قبلہ ارباب ایمان ہے. السلام علیکم. جناب افضل الہ آبادی تشریف لائیں. حاضرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. درود شریف پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مطلب اور چند اشعار سماعت فرمائیں. مجھ پہ احسان جو تو نہیں کرتا، مجھ پہ احسان جو تو نہیں کرتا، میں ہنسی گفتگو نہیں کرتا، میں ہنسی گفتگو نہیں کرتا. ہجر طیبہ میں اپنے اشکوں سے، ہجر طیبہ میں اپنے اشکوں سے، کون ہے جو وضو نہیں کرتا، کون ہے جو وضو نہیں کرتا. اور شعر دیکھیں. وہ تو تیرا کلیم تھا ورنہ، وہ تو تیرا کلیم تھا ورنہ، سب سے تو گفتگو نہیں کرتا، سب سے تو گفتگو نہیں کرتا. سید الانبیاء تھے وہ ورنہ، سید الانبیاء تھے وہ ورنہ، سب کو تو روبرو نہیں کرتا، سب کو تو روبرو نہیں کرتا. تیری نسبت ملی مجھے جب سے، تیری نسبت ملی مجھے جب سے، میں کوئی آرزو نہیں کرتا، میں کوئی آرزو نہیں کرتا. تیری نسبت ملی مجھے جب سے، میں کوئی آرزو نہیں کرتا، میں کوئی آرزو نہیں کرتا. اور ایک مطلب دو شعر اور دیکھ لیں. جلوے یار ان آنکھوں میں بسا رکھا ہے، جلوے یار ان آنکھوں میں بسا رکھا ہے، ہم نے کوزے میں سمندر کو چھپا رکھا ہے، ہم نے کوزے میں سمندر کو چھپا رکھا ہے. اور شعر پڑھ رہا ہوں، میاں حضور کے قدموں میں رکھتا ہوں، آپ تمام حضرات کو شریک کرتا ہوں.
میں تھما رکھا ہے، ہم پہ اب اور کوئی رنگ نہیں چڑھ سکتا، ہم پہ اب اور کوئی رنگ نہیں چڑھ سکتا، تیری چاہت نے عجب رنگ چڑھا رکھا ہے، تیری چاہت نے عجب رنگ چڑھا رکھا ہے، ہم نے کوزے میں سمندر کو چھپا رکھا ہے، ہم نے کوزے میں سمندر کو چھپا رکھا ہے، تو نے بھی دی نہ توجہ تو کدھر جائیں گے، تو نے بھی دی نہ توجہ تو کدھر جائیں گے، تیری دیوار سے سر ہم نے لگا رکھا ہے، تیری دیوار سے سر ہم نے لگا رکھا ہے، ہم نے کوزے میں سمندر کو چھپا رکھا ہے، معجزہ یہ ہے تجلی رخ جانا کا، معجزہ یہ ہے تجلی رخ جانا کا، جس نے ہر شیشہ چمکدار بنا رکھا ہے، جس نے ہر شیشہ چمکدار بنا رکھا ہے، اور شعر آخر، یاد رکھوں گا کبھی بھول نہیں پاؤں گا، یاد رکھوں گا کبھی بھول نہیں پاؤں گا، وہ سبق جو تیری آنکھوں نے پڑھا رکھا ہے، وہ سبق جو تیری آنکھوں نے پڑھا رکھا ہے، ہم نے کوزے میں سمندر کو چھپا رکھا ہے، اور مقطع دعاؤں کے ساتھ میاں حضور کے قدموں میں رکھتا ہوں، ہم نہ آئیں گے زمانے کی سمجھ میں افضل، ہم نہ آئیں گے زمانے کی سمجھ میں افضل، عشق نے ہم کو بھی منصور بنا رکھا ہے، عشق نے ہم کو بھی منصور بنا رکھا ہے، ہم نے کوزے میں سمندر کو چھپا رکھا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ افضل الہ آبادی سے ان کے سنجیدہ لب الہجے میں ہم کلام سن رہے تھے۔ اب نہایت ادب و احترام کے ساتھ نقیب الصوفیہ حضرت علامہ مفتی محمد کتاب الدین رضوی دامت ذیلہ العالی سے گزارش کرتے ہیں آپ تشریف لائیں اور اپنے آواز سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن بصمیم قلوبنا على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی خلوص و محبت اور عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے آقا سرور دو جہاں ارواحنا فداہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابہ اس طاق میں رہا کرتے کہ کوئی پڑھا لکھا باشعور آدمی کہیں سے سرکار کی مجلس میں آ جائے تاکہ وہ معقول سوال کر کے ہم سبوں کے لیے علم کے خزانے کھول دے۔ صحابہ کے اس تصور کا عکس جمیل ہم سبھی لوگوں نے اس خانقاہ میں اپنی بصارت اور بصیرت دونوں نگاہوں سے بارہا محسوس کیا ہے، مشاہدہ کیا ہے کہ مرشد گرامی کی مجلس میں جب کہیں سے اہل علم کا وفد آتا ہے تو علماء طاق میں رہتے ہیں کہ اس میں شرکت کی سعادت ہمیں بھی مل جائے، کیونکہ ان کے صدقے میں کوئی خاص نعمت بٹے گی تو ہم بھی پا جائیں گے۔ یہ یہاں کے رہنے والے لوگوں پہ اچھی طرح واضح ہے، اس طاق میں لوگ رہتے ہیں۔ ہمارے دیرینہ کرم فرما اللہ ان کے سائے کو اور دراز کرے، مولوی عبد القیوم صاحب ہیں۔ شروع جب ہم خانقاہ میں آئے تھے تو جب میاں حضور کے پاس نئے مولانا صاحب لوگ کہیں سے آتے تو کہتے کہ مولانا صاحب آپ تھے نہیں اس مجلس میں؟ ارے فرا جگہ کے ایک عالم صاحب آئے تھے، خوب سوال کر رہے تھے، میاں حضور بہت دیر تک ان کے سوال کو خاموشی سے سنتے رہے اور اس کے بعد مجلس گرم ہو گئی۔ تو آج میں آپ کے سامنے اپنی بقیتی کرنے کے بجائے میاں حضور کی مجلس کا ایک نچوڑ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں جو باتیں اچھی ہو جائیں گی وہ مرشد گرامی کے افادات کا حصہ ہوں گی، اور جو باتیں ان پہ گراں گزرنے والی ہوں گی اور اچھی نہیں ہوں گی وہ میری سبقت لسانی
یا وہ میری سیئات کے اثرات کا حصہ ہوں گی۔ دراصل ہوا یہ کہ یہ نومبر کی 21 ہے، اس نومبر کے شروع مہینے میں نومبر کی 2 تاریخ تھی، وطن عزیز کی عظیم دانشگاہ جامعہ ملیہ اسلامیہ، اس کا جو مہمان خانہ ہے نہرو گیسٹ ہاؤس، اس میں حضور داعی اسلام قیام پذیر تھے، اور یونیورسٹیز کے مختلف شعبوں کے پروفیسران کو علم میں یہ بات تھی کہ حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو 2 تاریخ کو میاں حضور کی جو مجلس تھی وہ جامعہ ملیہ کے جو مختلف شعبوں کے پروفیسر حضرات تھے ان کے ساتھ تھی، اور اس گرم مجلس میں مجھ جیسے سرد مزاج کو بھی شرکت کا ایک حسین موقع ہاتھ آ رہا تھا۔ اس مجلس میں جو باتیں ہوئیں میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عین ممکن ہے میں کوشش کروں گا کہ بات پوری آپ کے سامنے جائے، اسی لیے اگر میری گفتگو تھوڑی طویل ہو جائے تو میں پیشگی اس کے لیے معذرت کر لیتا ہوں۔ بیٹھے تھے، پڑھے لکھے لوگوں کا طبقہ تھا، باشعور حاضرین تھے۔ بات چلتے چلتے حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے پہ بات آئی، اور حضرت موسیٰ کا اور حضرت خضر کا جو واقعہ ہے وہ بہت مشہور ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے بیچ تو اور مشہور ہے جو تصوف سے جڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی شیخ سے وابستہ ہیں، کسی نہ کسی خانقاہ سے عقیدت رکھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ وہ ایک مشہور واقعہ ہے۔ اس واقعے کی تفصیل میں جانے سے میں جو کہنا چاہوں گا اس کا وقت ختم ہوگا۔ ہے وہ یوں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کے بیچ گفتگو کی، اور اسی گفتگو کے دوران کسی نے پوچھ دیا، اے موسیٰ آپ اپنے سے زیادہ جاننے والے کو جانتے ہیں جو آپ سے زیادہ جانتا ہو؟ حضرت موسیٰ صاحب وحی پیغمبر، صاحب شریعت، رسول، اولو العزم، آپ کے ذریعے سے لوگوں کو شریعت پہنچ رہی ہے، اس وقت جس کو بھی جو مل رہا تھا وہ آپ کے ذریعے سے، تو اس اعتبار سے کہہ دیا آپ نے کہ اپنے سے زیادہ جاننے والے کو تو میں نہیں جانتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور اللہ نے کہا اے موسیٰ، ارے کوئی بندہ تمہاری نظر میں رہے چاہے نہ رہے، تمہیں یہ کہہ دیتے کہ اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے؟ اور سنو، جب تم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ زیادہ جانتا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں میرا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ جانتا ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ کو یہ خبر ملی کہ اللہ کا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، حضرت موسیٰ نے اللہ سے ان سے ملاقات کا پتہ پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ بتایا، مجمع البحرین پہ ہیں، جلی بھونی مچھلی کو لے کر کے حضرت موسیٰ اپنے ساتھی کے ساتھ جاتے ہیں، چلتے جاتے ہیں، ایک جگہ آرام کے لیے رکتے ہیں، مچھلی زندہ ہو جاتی ہے اور سمندر میں بھاگ جاتی ہے۔ خادم نے دیکھ لیا مگر جگنے کے بعد بتانا بھول گیا۔ آگے چل کر کے جب بھوک لگتی ہے تو کہتے ہیں لاؤ کھایا جائے مچھلی کو۔ کہہ رہے کس مچھلی کو لاؤں، میں تو بتانا ہی بھول گیا تھا۔ وہ تو بڑا تعجب خیز مرحلہ اختیار کرتے ہوئے سرنگ بناتے ہوئے چلی گئی وہ سمندر میں۔ کہا اچھا، ارے وہی تو جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی، وہی تو ملاقات ہونی تھی۔ لوٹے جہاں پہ مچھلی زندہ ہو کے بھاگی تھی، آئے تو دیکھا کہ ایک شخص چادر اوڑھے سوئے ہوا ہے۔ سلام کیا، کہا کون؟ کہا موسیٰ۔ کہا کون موسیٰ؟ کہا بنی اسرائیل کا موسیٰ۔ کہا کس لیے آئے یہاں؟ آیا ہوں کچھ سیکھنے کے لیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ پہلے تو خوب وہ کہے کہ نہ آپ میرے ساتھ کہاں رہ پائیں گے، نہ ہوگا صبر، اور طلب جب ہوتی ہے آدمی کو تو وہ صبر کا پکا وعدہ بھی کر لیتا ہے۔ خیر دونوں چلے وہاں سے۔ حضرت خضر کو پہچاننے والا ایک ملاح کشتی لے کے گزر رہا تھا، اس نے ان کو پہچان لیا، بنا کچھ لیے کشتی میں سوار کر لیا دونوں کو۔ بیچ سمندر میں جب پہنچتے ہیں
تو حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ لیا، پٹرا، اور اس کو اکھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ سوال کر بیٹھے، ایک تو ان لوگوں نے بنا کچھ لیے سوار کیا، اور ڈبل احسان آپ یہ کر رہے ہیں کہ ان کی کشتی خراب کر رہے ہیں، کیا اس لیے پٹرا اکھاڑ رہے ہیں کہ سب ہلاک ہو جائیں؟ حضرت خضر نے چپکے سے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ آپ سے صبر نہیں ہو پائے گا۔ اب ہوش میں آیا، کہتے ہیں کہ مجھ سے چوک تو ہو گئی، میرے معاملے میں آپ شدت مت برتیے اور موقع دیجیے۔ آگے بڑھے، ایک بچہ کھیل رہا تھا، ایک تماچا لگایا جس سے اس کی روح نکل گئی، پھر بول پڑے، ناحق آپ نے قتل کر دیا۔ کہتے میں نے کہا تھا نا کہ آپ سے صبر نہیں ہو پائے گا۔ تھک ہار کر کے ایک بستی کے قریب پہنچے، کچھ کھلانے پلانے کو کہا تو کوئی پلانے کھلانے کو بھی تیار نہ ہوا۔ اتنے میں ایک دیوار گری جا رہی تھی، حضرت خضر اس دیوار کو سیدھی کرنے لگے، پھر بول پڑے، ایک تو یہاں کے لوگوں نے کھلایا پلایا نہیں اور آپ ان کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں۔ یہ 3 واقعہ ہوا۔ اس کے بعد میں حضرت موسیٰ سے حضرت خضر کہتے ہیں، ھذا فراق بینی و بینک، آپ میرے ساتھ نہیں رہ پائیں گے، یہ میری اور آپ کی جدائیگی ہے اور آپ یہاں سے جائیے۔ پھر تینوں کی تعویل بتائی۔ کشتی میں نے اس لیے اکھاڑ دیا کہ آگے ایک غاصب بادشاہ تھا، اچھی کشتیوں کو لے رہا تھا، اس لیے عیبدار بنا دیا تاکہ وہ اس کو نہ لے سکے۔ سب کی تعویل بتائی۔ خیر، میاں حضور نے جو اس پہ گفتگو کی ارباب علم و دانش کے سامنے، بڑی پیاری گفتگو کی۔ یہ تو میں نے میاں حضور کی گفتگو سمجھانے کے لیے اس واقعے کا ایک پس منظر آپ کے سامنے رکھا تاکہ بات آپ کے سمجھ میں آ سکے۔ 3 مرحلہ ہوا نا اس میں۔ حضرت موسیٰ نے، حضرت خضر نے کشتی کا پٹرا اکھاڑا، سوال کر بیٹھے۔ اس کے بعد ایک کھیل رہے بچے کو آپ نے تنبیہن ماری جس سے اس کی جان چلی گئی، پھر گرتی دیوار کو آپ نے سیدھی کیا۔ میاں حضور نے اس مجلس میں جو گفتگو کی اس کا نچوڑ یہ ہے، اور یہ صرف میاں حضور ہی کی بات نہیں بلکہ یہ تربیت عشاق کا اور تربیت مریدین کا یہ ایک پورا چیپٹر ہے۔ میاں حضور فرماتے ہیں کہ پہلا مرحلہ جو کشتی اکھاڑنے کا تھا یہ مبتدیوں سے جڑا ہوا تھا، دوسرا مرحلہ جو تھا قتل ولد کا، قتل غلام کا، یہ متوسط سے جڑا ہوا تھا، اور تیسرا مرحلہ جو بغیر لیے ہوئے دیوار سیدھی کرنے کا تھا یہ واصلین اور منتہی سے جڑا ہوا تھا۔ اب یہ چیز آپ جان گئے۔ رسالہ مکیہ کے کچھ اقتباس آپ کو سمجھاتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ مبتدی، متوسط اور منتہی کو آپ سمجھ سکے، پھر ان تینوں کو اس قرآنی واقعے سے کیسے آپ اخذ کریں گے۔ رسالہ مکیہ کے اندر علامہ قطب الدین دمشقی فرماتے ہیں کہ التصوف اولہ علم اوسطہ عمل وآخرہ موہبۃ من اللہ تعالی۔ تصوف کی ابتدا علم ہے، تصوف کا ارتقاء عمل ہے، اور تصوف کا کمال اور انجام عطائے ربانی ہے۔ العلم للکشف عن المراد، علم چاہیے مراد کو واضح کرنے کے لیے، والعمل للعون علی الطلب، اور عمل چاہیے مطلوب کی تلاش میں مدد کرنے کے لیے، اور موہبت ربانی چاہیے نتیجے تک پہنچنے کے لیے، مراد کو پانے کے لیے۔ بغیر عطائے ربانی کون مراد پاتا ہے؟ تو العلم اور تصوف اولہ علم اوسطہ عمل اور آخرہ موہبۃ من اللہ تعالی۔ یہ تو تصوف کے 3 درجات ہوئے۔ اسی رسالے کے اندر علامہ قطب الدین دمشقی فرماتے ہیں کہ صوفی اس تصوف کے باب میں 3 درجے کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 مرید طالب، نمبر 2 متوسط سائر، اور نمبر 3 منتہی واصل۔ جو اس راستے میں چل پڑا، تصوف کی راہ میں جو قدم رکھ دیا، اس کا سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے مرید طالب، یریدون وجہ، اللہ کی رضا کریم کا خواہاں اور اس کا ارادہ رکھنے والا، اور اس کے ارادے میں اتنا پکا ہو کہ سب کو چھوڑ سکتا ہو، رضا الہی کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا ہو۔ ابتدا کہاں پہ ہے؟ ابتدا کیا ہے؟ مبتدی کون ہے؟ مرید طالب۔ بیچ میں متوسط کون ہے؟ سائر، جو لگا ہوا ہے چلنے میں، اور منتہی واصل، جب یہ سفر مکمل ہو گیا تو منتہی واصل ہوا۔ اب آپ یہ جو 3 طبقے ہوئے نا، رسالہ مکیہ کے ایک تیسرا اقتباس سنیے۔
جو شخص مرید ہونے کا دعویٰ کرے اور کہے کہ ہم سفر تصوف کو، سفر سلوک کو شروع کر چکے ہیں، مرید ہیں، جو مرید ہونے کا دعویٰ کرے اور قائم بے شہواتی نفس ہو، نفس کی شہوتوں میں لگا ہوا ہو، جو دل چاہ رہا ہے اس کی تکمیل میں لگا ہوا ہو، اور کہتا ہو کہ مرید ہے، فہو کذاب، تو بہت بڑا جھوٹا ہے، اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کی رضا کو چاہنے والے ہیں، اور دوسری طرف نفس کے پجاری بنے بیٹھے ہو۔ اب متوسط کے لیے شیخ فرماتے ہیں کہ من لم یرائی حال قلب ہی فہو کذاب، جو متوسط ہو وہ اپنی قلب کی رعایت نہ کرے اور غافل ہو کر کے اس کی سانسیں جا رہی ہو، اور پھر اس کے بعد متوسط کے درجے پہ رہنے کا اس کا دعویٰ ہو، تو وہ جھوٹا ہے۔ اور جو واصل اور منتہی بنا بیٹھا ہو، معرفت کی بڑی بڑی ڈینگیں مارتا ہو، اور لوگوں کے مدح و ذم میں فرق کرتا ہو، لوگوں کے قبول و رد میں تفریق کرتا ہو، مصافحہ کرنے پہ کس نے ہاتھ چوما اور کس نے نہیں چوما اس پہ گہری نظر رکھتا ہو، اور معرفت کی بات بتاتا ہو، وہ جھوٹا ہے، کبھی واصل نہیں ہو سکتا ہے۔ مرید اگر خواہشات نفسانی پہ قائم ہے تو اس میں جھوٹا، اپنے ابتدا میں جھوٹا، اور متوسط اگر قلب سے غافل ہے تو اپنے مقام پہ جھوٹا، اور واصل اگر لوگوں کی تعریف و تنقیص میں، مدح و ذم میں، رد و قبول میں فرق کرتا ہو، تو وہ اس مقام پہ جھوٹا رہے گا۔ تو تصوف کے 3 درجات سمجھ گئے، اور صوفیہ کے بھی 3 مراتب، اسی لیے وہاں مرحلہ بھی 3 ہی کا ہے، ایک مبتدی کو سبق سکھانا ہے، ایک متوسط کو سبق سکھانا ہے، اور ایک منتہی کو سبق سکھانا ہے۔ اور جب منتہی ہو جائے گا تب تو کہیں گے ہی شیخ ھذا فراق بینی و بینک، اب میرے پاس کیا رہنا، اب جاؤ خلق خدا کے دلوں کو روشن کرو۔ جب وہ واصل ہو گیا اور آخر درجے کو پہنچ گیا تب تو شیخ کہیں گے ہی ھذا فراق بینی و بینک۔ مسئلہ اپنی خلوت سے نکلتے نہ کبھی اہل جنو، اپنی خلوت سے نکلتے نہ کبھی اہل جنو، مصلحت یہ ہے کہ دیوانے سے دیوانہ بنے۔ تو جب واصل ہو جائے گا تو ھذا فراق بینی و بینک کہہ کر کے روتے گر گراتے جائیں گے جہاں بھیجا جائے گا۔ خیر، تو جو لوگ بھی ہمارے اس مجلس سے جڑے ہوئے ہیں، آن لائن آف لائن جس طرح سے بھی، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے برادران طریقت، وہ اپنا محاسبہ کریں اور تصوف کی ان 3 ادوار کو غور سے سمجھ کر کے دیکھیں کہ وہ کس دور پہ ہیں، اور جس دور پہ ہیں اس دور کے تقاضے کی کتنی تعمیل ہم سے ہو رہی ہے۔ تو ابتدا کے لیے کون ہے؟ خرق سفینہ، مبتدی کا سبق خرق سفینہ، متوسط کا سبق قتل غلام، اور منتہی کا سبق گرتی دیوار کو سیدھی کرنا۔ مبتدی کے لیے خرق سفینہ، متوسط کے لیے قتل غلام، اور منتہی کے لیے گرتی دیوار کو سیدھی کرنا۔ یہ پورا تینوں کا الگ الگ نصاب ہو گیا۔ اگر میں اس کو اپنے طور پر حضور داعی اسلام کے شاعرانہ ذوق کی بھیک لیتے ہوئے آپ کے سامنے تعبیر کروں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ تصوف کا جو ایک چیپٹر ہے اس کا 3 مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ تفویض و توکیل، پہلا مرحلہ تفویض و توکل سے مشہور ہے، لیکن وزن بنائیں گے تو توحید و توکل یا تفویض و توکیل۔ دوسرا مرحلہ تیسیر و تعویل، پہلا مرحلہ تفویض و توکیل، دوسرا مرحلہ تیسیر و تعویل، اور تیسرا مرحلہ اصلاح و تقسیم۔ یہ 3 ادوار ہوئے تصوف کے۔ سیر الی اللہ کے یہ 3 دور ہوئے۔ اچھا، ایک بات پہلے بتا دوں کہ اس سے یہ آیا ھذا فراق بینی و بینک ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سلوک مکمل ہو گیا، واصل کا کام یہ ہے کہ اب لوگوں کی دیوار سیدھی کرتے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سفر مکمل ہو گیا، مبتدی وہ، متوسط وہ، منتہی وہ، سفر مکمل۔ لیکن بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعے کو بیان کیا تو فرمایا کہ اللہ موسیٰ پہ رحم کرے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ کچھ اور صبر کر لیتے تو کچھ اور نکات کھل گئے ہوتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ ان پہ رحم کرے،
کیا ہی اچھا ہوا ہوتا کہ کچھ اور صبر کر لیے ہوتے تو کچھ اور نکات کھل گئے ہوتے. تو اب یہ کہ شبہ ہوتا ہے کہ جب یہ سفر مبتدی متوسط منتہی کا مکمل ہو گیا تو سرکار کی یہ جو خواہش ہے کہ اور رہے ہوتے اور کھلا ہوتا. تو جب تینوں کا چیپٹر مکمل ہو گیا تو اب کیا کھولنا باقی تھا؟ تو اس کے دو جواب ہوں گے. ایک جواب تو یہ کہ یہ سیر اللہ کے 3 درجات ہوئے، اگر ساتھ رہ گئے ہوتے تو ممکن ہے سیر فی اللہ کے بھی مراحل اور کھلے ہوئے ہوتے. یہ سیر اللہ کے مرتبے میں ابتدا متوسط اور منتہی کا مقام کھلا، اگر صبر کر کے رہ گئے ہوتے تو عین ممکن ہے کہ بعد میں تعویل تو کرتے ہی سب کی سیر فی اللہ کا بھی کچھ راستہ بتا گئے ہوتے. اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ سیر اللہ میں ہی ابتدا، انتہا اور بیچ کے بیچ جو ارتقاء ہے وہ توسط ہے، اس کے اور کیٹیگری وائز ہوتی، اس میں اور آگے پیچھے کے درجات کا بیان ہو جاتا اگر صبر سے کام لے لیے ہوتے. تو اس لیے نبی کریم نے وہ فرمایا. لیکن چونکہ سیر اللہ کی ابتدا، انتہا اور توسط دونوں کا ذکر آ گیا، اس لیے پورا نصاب تصوف بن جاتا ہے، پورا نصاب سلوک بن جاتا ہے. تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ ہے توحید و توکل، دوسرا مرحلہ تیسیر و تعویل، تیسرا مرحلہ اصلاح و تقسیم. اب ذرا اس کو سمجھیے. یہ تینوں مستقل چیپٹر ہے اور بڑی پیاری گفتگو اس دن ہوئی تھی. سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ کہ کشتی جو ہے جا رہے تھے اور اکھاڑ دی اچھی کشتی کو حضرت خضر نے، سوال کر بیٹھے. اس میں حضرت موسیٰ اگر خود اپنی زندگی میں جو چیز ہوئی تھی وہ دیکھ لیتے تو یہ سوال کرنا بھول جاتے. حضرت موسیٰ ان کی زندگی میں جو چیز ہوئی تھی اگر اس کو یاد رکھ لیتے تو یہ سوال بھول جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ جب بالکل چھوٹے تھے فرعون سارے بچوں کو قتل کروا دے رہا تھا تو ان کی ماں نے ایک تابوت میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا اور اللہ نے ان کو فرعون کے دربار میں پہنچا کر وہاں تربیت کرائی جس کے ڈر سے ان کو تابوت میں ڈالا گیا تھا. اے موسیٰ، جب وہاں آپ نہیں ڈوبے بند کشتی میں جس کا کوئی کھیون ہار بھی نہیں تھا تو یہاں تو پٹرا ہی اکھڑ رہا ہے. کیوں ڈر رہا ہے؟ ڈر لگ رہا ہے ڈوب جانے کا آپ کو. اگر یہ دیکھ لیے ہوتے کہ جس دن بند تابوت میں داخل کر کے جا رہے تھے پتہ نہیں ہچکولے کھا رہی ہے، ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، اور اللہ نے کیسے آپ کو پہنچا کر کے حفاظت کیا، یہاں ایک پٹرا اکھاڑنے سے ہی آپ اعتراض کر بیٹھے. اور دوسرے پہ جب فرعون کے دربار سے نکلے تو ان کا آدمی بنو اسرائیل کا ایک قبطی سے لڑ رہا تھا. حضرت موسیٰ چھوڑانے کے لیے ایک تماچا لگائے، نہیں چھوڑ رہا تھا تو اسی میں اس کی جان چلی گئی. تو آپ نے جان لینے کا ارادہ تو نہیں نہ کیا تھا لیکن چلی گئی جان نہ. تو یہاں بھی تو آپ اپنا وہ والا یاد رکھتے کہ میں نے تنبیہاً لگائی اور چلا گیا وہ، تو اپنے بارے میں تو خوب جان رہے عذر نکال لیں گے کہ میں نے جان بوجھ کے تھوڑے جو جان لی تھی. جان بوجھ کے جان لینا تب ہوتا ہے جب آلے دھاردار سے کسی کو قتل کرے، گولی مارے. اس زمانے کے حساب سے تماچا مارنا جان لینا تھوڑے ہے. وہ تو لگایا چلی گئی، تو یہاں بھی میں نے لگایا چلی گئی وہ یاد کر لیتے تو اعتراض ہی نہیں کرتے آپ. تو دوسرا مرحلہ کس کا ہوا؟ تیسیر و تعویل کا. دوسرے بھائیوں کی باتوں کو آپ اس میں آسان پہلو نکالیے اور اس کے لیے عذر ڈھونڈیے. اور تیسرا مرحلہ جب بغیر کچھ کیے ہوئے کشتی دیوار گرتی سیدھی کر دی تو اعتراض کر بیٹھے. جبکہ خود جب مدین پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہیں گرمی کی تپش سے، سب لوگ پانی پلانے کے لیے بھیڑ لگائے ہوئے ہیں، بنا کسی ایوس کے 2 بچی جو سائیڈ میں کھڑی تھی ان کی بکریوں کو پانی پلا رہے. چلیے اس والے میں تو آپ کہہ دیں گے کہ 10 سال جو بکری انہوں نے چرایا وہ مہر میں چرایا.
اس کی تو کوئی وجہ بھی نکال سکتا ہے کوئی، لیکن یہ جو پانی پلایا بیٹھ کر ان بکریوں کو، جس کے بدلے وہ بچیا گئی حضرت شعیب کو بتائی اور کہا کہ اگر آپ کسی کو مزدور رکھنا چاہے تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے، پھر آئی بچیا بلا کے لے گئی، تو وہاں بغیر کچھ کیے ہوئے بکری کو آپ پانی پلاتے ہیں، تو سمجھ میں بات آ رہی ہے۔ اور یہاں تو میں نے یتیم کے خزانے کو بچانے کے لیے گرتی دیوار سیدھی کر دی، تو آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ کشتی پھاڑنا وہ مبتدی کا سبق ہے، بھائیوں کے عمل میں اچھا معنی نکالنا متوسط کا سبق ہے، اور دوسروں کے ساتھ جو بھلائی نہ کرے اس کے ساتھ بھی اچھی بھلائی کرتے رہیے اور اچھے سے پیش آتے رہیے، یہ منتہی کا سبق ہے اور منتہی کا عمل ہے۔ اب جو پہلا مرحلہ تھا کشتی والا، چونکہ ہم سب لوگ زیادہ تر وہی ہیں، مبتدی کا جو پہلا سبق تھا کشتی پھاڑنا، جو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ توحید و توکل، تفویض و توکل۔ اس میں بڑی چوک ہوتی ہے، بھائی کسب افضل ہے کہ توکل افضل ہے؟ کوئی کسب پہ گفتگو کرتا ہے تو دوسرا توکل کی طرف کھینچ کے لاتا ہے، کوئی توکل پہ گفتگو کرتا ہے تو کوئی کسب پہ کھینچ کے لاتا ہے۔ حضرت خضر نے کسب و توکل کا ایسا شاندار حل پیش کر دیا، ایسا شاندار حل پیش کر دیا کہ مبتدی سمجھ جائے اور اپنی زندگی کو اس کشتی پہ سوار کر۔ کیسے؟ اتنی عظیم شخصیت کے مالک ہونے کے باوجود کہ پانی پہ آپ کی حکمرانی، آب حیات پہ آپ کا قبضہ، بھائی ڈوبتا ہے آدمی اسی لیے لیکن مر نہ جائے، تو آب حیات پی کر کے گرو سمندر میں، نہ کودنا جانتے ہوگے، اچھلنا جانتے ہوگے تو تیرنے لگو گے اچھلتے کودتے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت خضر جیسے لوگ بغیر کشتی کے سمندر میں قدم نہیں رکھتے ہیں، یہ ہے کسب۔ اتنے کمال کے باوجود بغیر کشتی کے سمندر میں قدم نہیں رکھتے ہیں، یہ ہے کسب، اور بیچ سمندر میں پٹرا اکھاڑ دیتے ہیں، یہ ہے توکل۔ بغیر کشتی کے سمندر میں قدم نہیں رکھتے ہیں، یہ ہے کسب، اور بیچ سمندر میں جا کے پٹرا اکھاڑ دیتے ہیں، یہ ہے توکل۔ اگر دونوں سمجھ لیجئے کہ بیٹھنا بھی ہے کشتی پہ اور اسی پہ بھروسہ نہیں رکھنا ہے کہ ہاں پٹرا اکھڑ جائے تو کہیں ڈوب نہ جائے، پٹرا اکھڑے نہ اکھڑے، بھروسہ تو رب کی ذات پہ رکھنا ہے۔ اگر وہ ڈوبانا چاہے گا تو سالم کشتی ڈوبا دے گا، اور اگر تیرانا چاہے گا تو ٹوٹی کشتی کو پار لگا دے گا۔ تو کشتی میں سوار بھی ہونا ہے اور اس کا پٹرا بھی اکھاڑنا ہے۔ تو آپ سبب کریں گے بھی، سبب استعمال کریں گے بھی، لیکن بھروسہ سبب پہ نہیں، مسبب الاسباب پہ رکھنا ہے۔ بھوک لگی ہے کھانا کھائیں گے لیکن سیرابی وہ پیدا فرمائے گا، بیماری ہوئی ہے دوا لیں گے لیکن شفا وہ عطا فرمائے گا۔ سبب کرنا ہے لیکن بھروسہ مسبب الاسباب پہ رکھنا۔ اس حوالے سے علامہ قرطبی نے جو توکل کی تعریف کی ہے مجھے بڑی پیاری لگی۔ علامہ قرطبی نے جو توکل کی تعریف کی ہے وہ ذرا دیکھیے۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ ان التوکل علی اللہ تعالی هو الثقۃ باللہ تعالی، ان التوکل علی اللہ هو الثقۃ باللہ والایقان بأن قضاءہ ماض۔ اس بات پہ پہلے بارہ سن لیں، ان توکل علی اللہ تعالی هو الثقۃ باللہ تعالی والایقان بأن قضاءہ ماض واتباع سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السیء فیما لا بد لہ من الاسباب۔ بڑی پیاری جامع تعریف کی ہے توکل کی۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ اللہ پہ توکل یہ ہے کہ اللہ پہ کامل یقین رکھنا اس بات کے لیے کہ اس کا فیصلہ ہو کے رہے گا۔ اللہ پہ کامل یقین رکھنا اس بات کے لیے کہ اس کا فیصلہ ہو کے رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اتباع سنت نبی فی الصحیح فیما لا بد لہ من الاسباب، اور جو ضروری اسباب ہیں ان کو انجام دینے میں اس کے رسول کی اتباع کرنا۔ جو ضروری اسباب ہیں ان اسباب کو اس کے رسول کی اتباع میں انجام دینا، اور دل میں یہ یقین رکھنا کہ اللہ کا فیصلہ ہو کر کے رہے۔ تو جو ضروری اسباب ہیں وہ کریں۔ ظاہر سی بات ہے جب اسباب کو آپ مستقل نہیں سمجھیں گے تو جو ضروری ہوگا وہ کریں گے، جو ضروری نہیں ہوگا اس میں زیادہ پڑھیں گے بھی نہیں۔
میں اس خانقاہ کے نورانی احاطے میں تقریباً 20 سال سے ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اس رہنے کو قبول فرمائے. میں نے میاں حضور کی زندگی میں جو دیکھا ہے اور ہمارے پیر بھائیوں نے جو دیکھا ہے، سب اس بات کی گواہی دیں گے کہ میاں حضور کسی بھی کام کو سبب سے جوڑ دیتے ہیں، لیکن اس سبب پہ اتنا ارتکاز نہیں ہوتا کہ وہ سبب نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا، وہ سبب نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا. اسی لیے جتنے لوگ بیٹھے ہیں میاں حضور کسی کو کچھ کہتے ہیں تو 1 سے 2 بار کہہ دے یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، تو اس کے بعد پھر ٹچ نہیں کرتے. جامعہ کا کام ہو، کمپنی کا کام ہو، کسی سے کہلوایا 1 بار 2 بار میں کیا، اگر وہ زیادہ اس کے اوپر توجہ نہیں دیتا تو اس کے پیچھے زیادہ پڑتے نہیں. بس اوقات تو میاں نے یہ بھی کہا ہے کہ گوجر کے اگر 1-2 پاؤں ٹوٹ جائے تو کیا اس کا چلنا بند ہو جاتا؟ سانپ بغیر پاؤں کے چلتا ہے. تو توکل کی کیا تعریف کی ہے علامہ قرطبی نے کہ اللہ پہ کامل یقین اس حوالے سے رکھنا کہ اس کا فیصلہ تو ہو کے رہے گا، ہاں اللہ کے رسول کی اتباع میں جو سنت ہے اس سبب کے لیے اسباب اس کو ہم استعمال کریں گے جو ضروری اسباب ہوں گے. توکل کی اس حقیقت کو اگر آپ حدیث سے سننا چاہیے تو علامہ قرطبی ہے، حدیث سے سنیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کہیں تم سن لو کہ وہاں طاعون ہے تو جاؤ مت. حدیث شریف کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، بڑی صحیح روایت کہ کہیں سن لو کہ کسی جگہ پہ وبا پھیلی ہوئی ہے، طاعون ہے، لوگ مر رہے ہیں، تو وہاں جاؤ مت، اور جہاں ہو وہاں پھیل جاؤ تو وہاں سے بھاگو مت. جہاں پھیلی ہے اگر وہاں گئے نہیں ہو تو جاؤ مت، یہ ہے سبب استعمال کرنا، اور جہاں ہو وہیں پھیل جاؤ تو بھاگو مت. یہ ہے توکل کہ جو ہونا ہوگا تو ہوگا ہی، بھاگو گے تب بھی ہوگا، نہ بھاگو گے نہ ہونا ہوگا تو پھر بھی نہیں ہوگا. تو جہاں پھیلی ہو وہاں جاؤ مت، اور جہاں ہو وہاں پھیل جاؤ تو بھاگو مت. اس کا ایک معنی یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں ہو وہاں سے بھاگو مت تاکہ دوسرے لوگوں کو نہ پہنچے، دوسرے لوگوں کو نہ پھیلے. یہ ایک سیکنڈری معنی ہوگا، لیکن اصل جو توکل کا معنی ہے کہ جہاں ہوا ہے وہاں جاؤ مت، سبب استعمال کرو، اور ہو وہی ہو جائے تو بھاگو مت. اللہ کا جو فیصلہ ہوگا وہ تو ہو کر کے رہے. تو کشتی میں سوار ہونا بھی ہے اور کشتی کے پٹرے اکھاڑنا بھی ہے، سبب انجام دینا بھی ہے اور اس میں چھید کر کے اللہ کے فیصلے پہ رضا کی پیوند لگانا بھی ہے. اگر کشتی آپ کی نہیں پھٹی، سبب پہ پورا توجہ رہے، ارے ہم نے ایسا کیا نہیں ہوگا، ہم نے ایسا کیا نہیں ہوگا. اگر کشتی آپ کی پھٹی نہیں تو یاد رکھیے سامنے غاصب بادشاہ ہے، وہ ساری صحیح کشتیوں کو لے لے گا. جو سبب پہ پورا ارتکاز کرے گا، شیطان لو لگا کے، لیتا لگا کے، لالہ لگا کر کے ایمان کا جوہر اسے چھین لے گا اور اس کی کشتی برباد کر دے گا. اگر اس کشتی کو آپ نے نہیں سوراخ کیا اور اللہ کے فیصلے اور اس کی مشیت پہ رضا کا پیوند نہیں لگایا اور صحیح سالم کشتی آپ نے رکھی، تو وہ بادشاہ بڑا غاصب ہے، وہ چھوڑے گا نہیں. ارے تم اپنے ابے کو بنگلور لے گئے ہوتے نا تو صحیح ہو گئے، تو اب منہ لٹکا کے بیٹھ گئے ہو، کہاں سے ہم مولانا صاحب بن گئے، اکاؤنٹ خالی تھا ورنہ بنگلور لے کے چلے گئے ہوتے. یہ جہاں سبب پہ ارتکاز کریں گے، لوتا لیتا لاللہ لو، یہ شیطانی دروازہ کھلنا شروع ہو جائے گا. اسی لیے تو حافظ شیرازی نے بڑا پیارا شعر کہا، کشتی شکستگانے اے باد شرطہ برخیز، کشتی شکستگانے اے باد شرطہ برخیز، باشد کے باز بینم آیار آشنارا. اور اردو شعراء نے بھی اس کو کشتی ٹوٹی ہی سے یا لنگر اٹھانے سے تعبیر کی. فاضل بریلوی نے کہا آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دی ہے. یہ لنگر اٹھانا تختہ پھاڑنا ہی تو ہے ایک اعتبار سے، یہ لنگر اٹھانا تختہ پھاڑنا ہی تو ہے. تو سبب کی دنیا میں ہمیں انجام دینا ہے، لیکن یقین اللہ رب العزت کے فیصلے پر رکھنا ہے کہ وہ جو چاہے گا وہ کہ رہے گا. تو سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے طریقت اور تصوف کا؟ تفویض و توکل. اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیجئے، فوضت امری الیہ، اور وہ جس حال میں رکھے بس خوش ہو جائیے. آج کل لوگ خوشی کو ایک منزل بنائے ہوئے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کل لوگ کیا کیے ہوئے ہیں؟ خوشی کو ایک
منزل بنائے، ٹارگٹ بنائے، نصب العین بنائے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ خوشی منزل نہیں ہے، خوشی راستہ ہے۔ خوش ہو جائیے، منزل خود پا جائیے گا۔ خوشی منزل نہیں ہے، خوشی راستہ ہے۔ خوش ہو جائیے، اللہ منزل تک پہنچا دے گا۔ اللہ جس حال میں رکھے خوش ہو جائیے، اگلا مرحلہ آسان ہو جائے گا۔ خوشی منزل نہیں ہے، خوشی راستہ ہے۔ آپ خوش ہو جائیے، منزل قریب ہو جائے گا۔ اور یہ بات میری صرف فلسفہ اور منطق نہ رہے، ذرا نص سے مؤید ہو جائے، اس کے لیے میں آپ کو ایک نص دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان کے پاس بلقیس جب بہت سارا تحفہ دے کر کے بھیجی، اب یہ پورا بیک گراؤنڈ ہے، اس کو سنانے سے پھر اس کا وقت چلا جائے گا۔ جب بلقیس کا قاصد حضرت سلیمان کے پاس بڑا مالوں پہ لدا ہوا، اس زمانے کے حساب سے لمبا چوڑا ایک دم تحفے کا مال لے کے آیا۔ اب حضرت سلیمان کی بات سنیے۔ فلما جاء سلیمان، جب یہ پورا ہدیہ سلیمان کے پاس آیا، سلیمان کہتے ہیں آتمیدوننی بمال، کیا یہ اپنا ہدیہ اور مال دکھا کر کے مجھے اپنا دوست جمانا چاہتے ہو، بتانا چاہتے ہو کہ ہدیے سے ہم تم کو اپنے کنٹرول میں لے لیں گے؟ ارے سنو، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تجھے دیا ہے۔ زندگی میں اللہ نے جو آپ کو دے دیا ہے اس پہ خوش ہو جائیے، تخت سلیمانی پہ بیٹھنے کا مزہ مل جائے گا۔ اللہ نے آپ کو جو دے دیا ہے اس پہ خوش ہو جائیے، تخت سلیمانی کا مزہ مل جائے گا۔ حافظ شیرازی نے بڑی پیاری بات کہی کہ حافظ از دولت عشق تو سلیمانی یافت، حافظ از دولت عشق تو سلیمانی یافت، یعنی در وصل توش نیست بجز باد بدست، یعنی تجھ سے مل کر میرے ہاتھ میں ہوا کے علاوہ کچھ نہیں ہے، پھر بھی ہوا پہ حکومت کر کے سلیمانی پا چکا ہوں۔ کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہوا تو ہے نا صاحب، یہی تو حکومت سلیمانی ہے، ہوا پہ حکومت کر رہا ہوں۔ تو خوش ہونے کو منزل مت بنائیے، اللہ جس حال میں رکھا ہے خوش ہو کر کے اس کی رضا کو اپنی منزل بنا لیجئے، اس کے قرب کو اپنی منزل بنا لیجئے۔ یہ پہلا مرحلہ ہوگا توحید و توکل کا، اس کو اور بھی لمبا کیا جا سکتا ہے لیکن وقت بھی اجازت نہیں دیتی اور میری قوت گفتار بھی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ تیسیر و تعویل۔ میں نے جو یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی عنوان گفتگو کے لیے، حضرت یوسف کہتے ہیں ربی قد آتیتنی من الملک، پروردگار تو نے مجھے بادشاہت دی، ملک دیا، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور تم نے باتوں کو سمجھنے کا صحیح شعور عطا کیا۔ اس میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت یوسف نے بادشاہت کو اور تعویل الاحادیث کو ایک زمرے میں لایا۔ آپ گفتگو میں تعویل کرنا سیکھ جائیں تو گویا کہ مانوی بادشاہت کے حامل ہو جاتے ہیں۔ حضرت یوسف نے یہاں کیا کیا؟ ملک، بادشاہت اور تعویل الاحادیث دونوں کو ایک زمرے میں لا کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کی نسبت کرتے۔ ایک دوسری آیت ہے قرآن حکیم کی، وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، یا اللہ نے اس حکمت سے تعویل کی تعبیر حکمت سے کی اور ملک اور حکمت دونوں کے ایک ساتھ ذکر کیا، تو معنی کا صحیح ادراک یہ حکومت سے کم نہیں ہے۔ ایک حکومت جس سے جسم کنٹرول ہوتا ہے، جسم پہ حکمرانی ہوتی ہے، اور تعویل الاحادیث وہ ہے جس سے قلوب پہ حکمرانی ہوتی ہے، دلوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ تیسیر و تعویل۔ آپ اپنے بھائیوں کے لیے آسانی کریے اور ان کی بات میں اچھا معنی نکالیے۔ حضرت موسیٰ نے جب ایک تماچا قبطی کو مارا تھا، وہی والا معنی نکال لیتے وہاں پر کہ انہوں نے جان تھوڑے لینے کا ارادہ کیا ہے، تنبیہن مارا ہے، جان چلی گئی، مسئلہ حل ہو جاتا، صبر کی نوبت کیا بلکہ ضرورتیں نہیں پڑتی اس کو الگ سے ایکسٹرا استعمال کرنے کی۔ تو اپنے بھائی کی، متوسط کا کام کیا ہے؟ اپنے بھائی کی قول، فعل اور عمل میں اچھا معنی نکالنا۔ اس کو قرآن حکیم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظن المؤمنین خیرا، اپنے مومن کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ تیسیر و تعویل، آسانی کیجئے اور ان کی باتوں کا اچھا معنی نکالیے۔ بڑی مشہور روایت ہے، اللہ کے رسول مسجد نبی میں بیٹھے تھے،
ایک آیا اور مسجد میں پیشاب کرنا شروع کیا، صحابہ دوڑانے لگے، سرکار نے فرمایا نہ کر لینے دو، کیونکہ روکو گے تو اصلاح سے زیادہ نقصان ہو جائے گا، کیونکہ ابھی تو ایک جگہ کر رہا ہے، روکنے کی کوشش کرو گے تو روک پائے گا نہیں، وہ اور جگہ پہ ملوث کر دے گا اور تم اس کے لیے مصیبت پڑنے والے ہو جاؤ گے، مشقت میں ڈالنے والے ہو جاؤ گے۔ پھر جب کر لیا، سرکار نے پانی منگا کے صاف کیا اور فرمایا کہ انما بعثتم میسرین، تم بنائے گئے ہو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے، تو آپ بھائیوں کے لیے آسانی پیدا کریے اور اس کے معنی میں اچھا معنی نکالیے اور اس کے قول و فعل میں عذر ڈھونڈیے اچھے معنی کا، اور یہ بات صرف خانقاہی نظام کا حصہ نہ ہو، دین اسلام کی بنیاد کا حصہ ہو۔ اس کے لیے میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتبان بن مالک کے گھر گئے، گھر میں جب نبی کے آنے کی خبر ملی تو آس پاس کے سارے صحابہ جمع ہو گئے، مالک بن دخشن نہیں آئے، کسی نے کہا کیا وجہ ہے مالک نہیں آئے، کسی نے کہا دیا ارے وہ کیا آئے گا، وہ تو منافق ہے۔ سرکار نے پوچھا اس کو منافق کیوں کر رہے ہو؟ اگر جی وہ منافقوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کرتا ہے۔ نبی نے فرمایا نہ ایسا مت کہو، وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، اور جو لا الہ الا اللہ کا صدق قلب کے ساتھ اقرار کرتا ہے اللہ نے اس کے لیے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ تو دیکھیے وہ نہیں آیا تو اس کا صحیح معنی نکالو۔ حدیث شریف ہے کہ تم اپنے بھائی کے قول و فعل میں عذر ڈھونڈو، چاہے 70 عذر نہ ملنے کے بعد 71واں مل سکے۔ ایک اور بڑی پیاری روایت میں نے اس دن بخاری میں بچوں کو پڑھائی ہے، ذرا دیکھیے، اپنے اوپر جب کر کے گزارا جاتا ہے تو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اسامہ بن زید اور دیگر اس طرح کے صحابہ سرکار سے عرض کرتے حضور ہم لوگ جب لڑ رہے ہوتے ہیں دشمنوں سے تو کبھی کبھی ایسی سچویشن نوبت آ جاتی ہے کہ دشمن جب تک ہم پہ غالب رہتا ہے ہمیں زخمی کرتا ہے، اور جب وہ مغلوب ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اب نہیں بچ پائیں گے تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو کیا اس وقت اس کے لا الہ الا اللہ کہہ دینے کے بعد بھی ہم تلوار چلا دیں؟ کیونکہ وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہے، جب تک اس کے پاس قوت تھی ہمیں زخمی کر رہا تھا۔ اب نبی کریم کی بات سنیے، سرکار نے فرمایا کہ جیسے تم مکہ میں کمزور تھے اور مکہ کے مضبوط لوگوں کے ساتھ ایمان چھپائے رکھتے تھے، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ جب تک وہ جماعت غالب تھی ایمان چھپایا تھا، اور جب دیکھا کہ اس کی جماعت کمزور ہونے لگی تو ظاہر کر دیا وہ ایمان۔ غلط کیوں سوچ رہے ہو؟ نبی کریم نے فرمایا کہ جیسے تم مکہ میں تھے اور کمزور تھے تو چھپا کے ایمان رکھتے تھے، وہ بھی جب آیا تو جب تک ان کی جماعت غالب تھی تھا ان کے ساتھ، اور جب لگا کہ ان کی جماعت پیچھے جا رہی ہے تو کر دیا اعلان جو ایمان پہلے سے تھا۔ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ اپنے بھائی کے لیے تیسیر اور تعویل۔ اور آج صورتحال کیا ہے؟ کوئی دیکھ کے ہنس نہ دے آپ کو کہ وہیں سے جلن کی بھٹی سلگنے لگتی ہے۔ ارے اور آخری چیز کیا تھی واصلین کے لیے؟ وہ تقسیم اور اصلاح۔ نبی کریم فرماتے ہیں واللہ یؤتی وانما انا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں خلق خدا کو بانٹتا ہوں۔ نبی بانٹنے میں کسی تمیز کو سامنے نہیں رکھتے، جو حاجت مند ہوتا ہے اسے دیتے نظر آتے ہیں۔ واصلین بھی یہ نہ دیکھے کہ کون ہماری تعریف کرتا ہے، کون ہمارے ہاتھ چومتا ہے، کون ہمیں چندہ دیتا ہے۔ واصلین کا کام یہ ہوتا ہے کہ صرف ضرورت مندوں کی ضرورت دیکھتے ہیں، نہ اس کا رنگ دیکھتے، نہ مذہب دیکھتے، نہ کلچر دیکھتے، نہ ثقافت دیکھتے، صرف ضرورت دیکھ کر کے اس کی ضرورت پوری کرتے۔ یہ واصلین کا کام ہوتا ہے۔ میں نے یہ باتیں کی ہیں اور بھی کی جا سکتی ہے، جو پسند آ جائے وہ حضور داعیہ اسلام کے افادات کا حصہ ہے، اور اس میں جو میری بقیتی آ جائے میں اس کو ابھی سے اپنے ذمہ لیتا ہوں، لیکن اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم میں جو مبتدی نہیں بن سکا اسے مبتدی بنا دے، اور جو مبتدی ہو گیا ہے اسے منتہی بننے، اسے متوسط، اور جو متوسط ہے اسے منتہی بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ پندہا دادے محاصل شد فراد وما علینا یا اخی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔
یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت ہے کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ سات